گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات میں سے اہم معجزہ میرے آقا کا جو سفر معراج ہے اس کے متعلق کچھ بنیادی باتیں ذکر فرمائی تھی کہ معراج کے سفر سے پہلے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کون کون سے مسائل، کون کون سی پریشانیاں کس کس انداز کے اندر آئی اور میرے آقا نے ان پریشانیوں کو کس انداز سے برداشت کیا اور اپنے اوپر ظلم و تشدد کرنے والوں کو، تکلیف پہنچانے والوں کو کس انداز سے محبت عطا کی، یہ سب کے سب آپ کے سامنے پچھلے جو بیان کر چکا۔ ہماری تفصیل، ہمارا واقعہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ام ہانی کے گھر تک پہنچا تھا کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کو ام ہانی کے گھر کے اندر آرام فرما رہے تھے، تکالیف سے پریشان، مصائب سے پریشان آقا نبی کریم آرام فرما رہی ہیں۔ جناب جبریل امین آسمانوں سے اللہ کے پیغمبر بن کر اترتے ہیں۔ یہاں پیغمبر کا مطلب وہ نہیں ہے جو آپ یا میں عام طور پہ لیتے ہیں، یہاں پیغمبر کا مطلب پیغام پہنچانے والا ہے، اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ آپ علیہ السلام پریشانی کے عالم میں ہے، گھر کے اندر موجود ہے۔ سب سے پہلے جناب جبریل امین نے آ کر جو جملہ ارشاد فرمایا، محبت و بھرا جملہ فرمایا، ان اللہ یبریک علیک السلام ویدعک۔ اے پیغمبر، آپ نے طائف کی گھاٹی میں تکالیف برداشت کی، اے پیغمبر آپ نے شام ابی طالب کی گھاٹی میں پریشانیاں برداشت کی، اے پیغمبر آپ سے آپ کے اپنوں نے منہ کو موڑا، اے پیغمبر آپ کو آپ کے پرائیوں نے تکلیف پہنچائی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جس اللہ نے آپ کو سرتاج الانبیاء، امام الانبیاء بنا کر بھیجا، اس اللہ نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اس رب نے آسمان سے ان اللہ یبریک علیک السلام، جبریل میرا مقدس سلام اور پیغام لے کر جا، میرے محبوب کی جناب میں محبت سے جا کر کہنا کہ تیرا رب تجھے سلام پیش کرتا ہے۔ اندازہ کیجیے کہ اللہ رب العزت نے جس وقت سلام پیش کیا، بھیجا، آپ علیہ السلام کو جب سلام پہنچا ہوگا تو کتنی خوشی ہوئی ہوگی، آپ کو اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ مجھے کوئی جا کر کہہ دینا کہ جی ملک اسمت صاحب نے آپ کو سلام بھیجا تو خوش ہو کے کہوں ماشاءاللہ ملک صاحب کا سلام ہے۔ مجھے کوئی آ کے کہہ دیتی وزیر اعظم عمران خان صاحب مفتی صاحب آپ کو اسپیشل یاد کر رہے تھے، آپ کو اسپیشل سلام بھیجے تو 15 دن کو کچھ ہوگا جی میرے پاس وزیر اعظم صاحب کا سلام آیا۔ مجھے کوئی بڑا زمیندار سلام بھیج دے، آپ کو کوئی بھیج دے، ہم خوشی سے بتاتے نہیں تھکتے میرا فلاں کے ساتھ تعلق ہے جی، میرا فلاں کے ساتھ تعلق ہے، فلاں سرکاری آدمی نے، فلاں زمیندار نے، فلاں وڈیرے نے سلام بھیجا۔ اندازہ کیجیے آپ کے اور میرے محبوب کو جب جناب جبریل امین نے آ کر کہا ہوگا ان اللہ یبریک علیک السلام، اے میرے محبوب آپ کو آپ کے رب نے سلام پیش کیا ہے، آقا کی خوشی کا عالم کیا۔ اور صرف سلام نہیں فرمایا وعدہ ہوگا، پیغمبر صرف سلام پیش نہیں کیا، میرے رب نے مجھے بھیجا میرے محبوب کو اٹھا اور میرے پاس آنے لے کر آ۔ آپ علیہ السلام کو تیار کرتے یہاں تک نہیں، پھر فرمایا ان ربک یشتاق علیک، اے پیغمبر صرف آپ کو بلایا نہیں بلکہ تیرا رب شدت سے محبت میں تیرا انتظار کر رہا ہے۔ آپ علیہ السلام کا انتظار مطلب کسی کو ملنے کے لیے جائے نا اور سامنے والا دروازے پہ کھڑا ہو کے انتظار کر رہا ہو، یقین جانو مزے بڑھا دے۔ ایک ہے بندہ کسی کی دعوت میں جائے، کسی کے گھر کے اندر جائے گا، گھر کے اندر بیٹھا دروازہ کھٹکھٹائے ہے، وہ نکل کے آ کے آپ کو ملے، اس میں بھی لطف آتا ہے۔ ایک یہ کہ آپ کسی کے گھر کے اندر جائیں، اگلا انتظار میں دروازے پہ کھڑا ہو، ہاتھ کے اندر 2 بچے 3 بچے یا آس پاس والوں کو کھڑا کر کے پلیٹ ان کے ہاتھ میں اور اس کے اندر رکھے ہو، آپ ان کی گلی کے اندر پہنچے اور پھول اٹھا کے آپ پر پھینکے، آپ کا استقبال کرائے تو یقین جانے دن کی خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے۔
آپ علیہ السلام ان رب کا اشتاق والے کا پیغمبر آپ کا رب آپ کا مشتاق بیٹھا ہے. آپ اٹھتے ہیں تیاری کرتے ہیں وضو کرتے ہیں. وضو کر رہے جس پانی سے وضو کیا وہ پانی زمین پہ پڑا ہے. میرے اللہ نے اس پانی کو بہنے کی طاقت نہیں دی, روک دی. جس بستر سے اٹھے بستر کے اندر جو گرمی تھی بستر کو ٹھنڈا ہونے کی اجازت نہیں ہے. پانی کو بھی رک جا, بستر تو جتنی گرمی تیرے اندر ہے تو بھی روک لے. کرنا کیا پیغمبر آپ کے لیے سواری آ گئی. کون سی سواری؟ میرے آقا نے جو سفر معراج کیا تھا, دیکھیں ایک ہوتا ہے سفر ایک ہوتا ہے سیر, دونوں میں بڑا فرق ہے. سیر جو ہوتی ہے نا وہ بندہ کیا کرتا ہے, سیر میں ہوتا ہے کسی جگہ پہ جائے بندہ بڑی تسلی کے ساتھ سیر کرتے ہیں. بندہ یہاں سے قبر پہ جائے, میں نے مری جانا ہے تو میں سوچ کے جاؤں گا میں 3 دن لگا گیا, آرام سے گاڑی کھڑی کروں گا, ہوٹل بک کراؤں گا, وہاں کے نظارے دیکھوں گا, اپنی پکچریں بناؤں گا. جو آج کل میں میڈیا کا دور ہے, خوبصورت اور بڑی تسلی سے بندہ گھومتا. سفر کیا ہوتا ہے, میں نے پکڑ جانا ہے, بہت اچھی گاڑی لو, یہاں سے جاؤ بس 15 منٹ کا سفر اور 15 منٹ میں واپس, جلدی جلدی جانا اور جلدی جلدی آنا ہے. یہ جو معراج ہے نا یہ میرے آقا کی سیر نہیں ہے, یہ سفر ہے, یہ سفر معراج ہے. اندازہ کیجیے جس پیغمبر کا سفر اتنا دیر ہے, بستر کی گرمی ختم نہیں ہوئی, پانی بہا نہیں, دروازے کی کنڈی کی حرکت ابھی ختم نہیں ہوئی اور پیغمبر کا سفر ختم ہو گیا, اس کی سیر کا عالم کیا ہو. اندازہ آپ اس وقت براق آ گیا. سفر کے 2 حصے. پہلا سفر کا حصہ آپ علیہ السلام مکہ سے اٹھتے ہیں, مسجد حرام سے مسجد اقصی, بیت المقدس, اور بیت المقدس سے مسجد اقصی پہ جا کے پہلا حصہ مکمل ہو جاتے ہیں. قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. مسجد اقصی پہ آگے پہلا حصہ مکمل. یہ جو سفر میرے آقا کرتے ہیں جس سواری پہ کرتے ہیں, اس سواری کا نام براق ہے. براق برق سے ہے اور برق بجلی کو کہتے ہیں, اور بجلی کی مقدار 1 سیکنڈ کے اندر کتنی ہے یہ بڑے لوگ بتا سکتے ہیں. 1,86,000 میل جو ہے نا بجلی کی 1 سیکنڈ کی مقدار ہے, اتنی تیزی سے چلتی ہے. یعنی یوں سمجھئے میرے آقا کی یہ سواری اتنی تیز رفتار تھی, جہاں پر میرے آقا کی نظر پڑی وہی میرے آقا کی سواری کا پہلا قدم پڑتا ہے. آپ علیہ السلام سواری پہ سوار ہوتے ہیں, مکہ سے مکہ مکرمہ کے اندر مسجد حرام کے اندر آئے. سب سے پہلے میرے آقا کا شق صدر کیا گیا. 4 مرتبہ شق صدر ہوا میرے آقا, وہ تفصیل بالکل الگ. یہاں جو آپ کو بتانا مقصد, ہم جیسے نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھنے سے پہلے آپ کو غسل کر کے بھی گئے, گھر سے تیار ہو گئے, خوبصورت لباس پہن گئے, پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں مسجد میں آنے سے پہلے مسجد والوں نے انتظام کیا ہوگا وضو خانے کا. بہت سے دیکھ لو گھر سے وضو کر کے آتے ہیں, ورنہ وضو خانے کے اوپر بیٹھتے سب سے پہلے وضو کرتے ہیں. آپ صاف ستھرے ہیں, دیکھنے میں صاف لگ رہے ہیں, لیکن نماز پڑھنے سے پہلے بندہ تازہ وضو کرتا ہے اور وضو کر کے پھر مسجد کے اندر آتے ہیں. آپ علیہ السلام کو میرے اللہ نے معراج پہ بلایا آسمانوں پر. بلانے سے پہلے میرے آقا کے سینے کو چاک کیا گیا, سینے سے دل کو نکالا گیا, دل کو بھی چاک کیا گیا, اور پھر میرے آقا کے دل کو جنت کے پانی سے دھو کر میرے اللہ نے حکمتوں اور نور سے بھر کے بتایا, اے پیغمبر اب تیرا دل اس قابل ہو گیا کہ میرے سامنے تو بیٹھ سکتا ہے. تیار کیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق میں بیٹھ کے مسجد بیت المقدس پہنچے. بیت المقدس سے وہ دور سے گزرتے ہوئے مسجد اقصی پہنچتے ہیں. مسجد اقصی میں پہنچ کر حالت یہ ہے, عالم یہ ہے, کبھی کبھی میں مغرب کی نماز میں لیٹ ہو جاتا ہوں نا, پھر مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے یہاں لوگ نمازی بیٹھے ہوتے ہیں, انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں, کس کی انتظار ہے, امام صاحب آئیں گے تو نماز پڑھیں گے. یہ عالم ہی بڑا عجیب ہوتے ہیں. اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو کہ جمعے کا وقت ہو, سارے مسجد بھری ہوئی ہو اور امام صاحب لیٹ ہو, اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو. اگر یہ عالم ہو تو اس وقت یہ بات سمجھ میں آتی ہے, عید کا اجتماع ہو, مجمع لگا ہوا ہو, صفیں بنی ہوئی ہو, مختلف کھڑے ہو, اور انتظار ہے امام کا. وہ جب امام آ رہا ہے جس کے آنے پہ سارے کھڑے ہو کر نماز کی تیاری کریں, اس امام کا مقام کیا ہوتا ہے. آپ علیہ السلام ہے جناب جبریل امین سے پوچھتے ہیں یہ کیا ماجرا ہے. آقا اولین سے لے کر آخرین تک, آدم سے لے کر آپ تک, ابتدا سے لے کر انتہا تک, جتنے انبیاء میرے اللہ نے دنیا میں بھیجے سارے سب کو بیٹھ کر آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اچھا جبریل میں نے کیا کرنا ہے, آقا کی محبت کا مصلی خالی ہے, مختلف صفوں میں آ چکے, نماز کی تیاری ہو چکی, آقا مصلی پر چڑھ کر ان تمام انبیاء کو امامت کرا کے نماز پڑھا دیجیے. سبحان اللہ. آپ علیہ السلام
سارے نبیوں کے امام بنے، میرے آقا مسلم پر تشریف لائیں، میرے اللہ نے سفر معراج کا پہلا سفر جو مسجد اقصی کے اندر مکمل ہوا، وہاں پر انعام یہ دیا کہ میرے آقا کو تمام جہانوں کے نبیوں کا امام بنا۔ آقا نماز پڑھاتے ہیں، ابھی نماز پڑھا کے مکمل فارغ ہوتے ہیں، ایک دوسری سواری آسمان سے آتی ہے جس سواری کا نام ہے رف رف۔ رف رف کا ہماری زبان میں معنی سمجھ لیں سیڑھی، سیڑھی مانا کرتے ہیں ایسی سواری جس کے اوپر نیچے سے لے کر اوپر چڑھا جائے، سٹیپ بائی سٹیپ۔ پہلی سواری جو یہاں تک آئی تھی وہ غلام تھی، دوسری سواری جو یہاں سے لے کر اوپر تک گئی اس کو رف رف کہتے ہیں۔ پہلے سفر کو جو مکہ سے لے کر یہاں تک مسجد اقصی تک ہوا اس کو اسرا کہتے ہیں، اور جو مسجد اقصی سے لے کر عرش بری تک ہوا اس کو معراج کہتے ہیں۔ اسرا کا لغوی معنی ہوتا ہے ایسا سفر جو رات کے کسی حصے کے اندر شروع کیا ہے۔ اس سفر کو اسرا اس لیے کہا جاتا ہے، میرے آقا کو جبریل رات کے وقت ام ہانی کے گھر سے براق پر لے کر چلے، چونکہ وہ سفر رات کو ہوا اس لیے قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسرا۔ اور دوسرے سفر کو معراج کہتے ہیں اس لیے کہ معراج عروج سے ہے، اور عروج کے اندر کسی زمین کسی پستی سے بلندی کی طرف چلنا۔ میرے آقا مسجد اقصی سے پہلے آسمان، پھر دوسرے آسمان، پھر تیسرے آسمان، پھر چوتھے آسمان، بالآخر اس بلندی پر پہنچے جس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ آقا پوچھتے ہیں چل جبریل تو میرا راہبر اور رہنما بن کے آیا ہے، تو مجھے راستہ دکھانے والا بن کر آیا تھا، چل تو آگے چلنا میں تیرے پیچھے چلوں گا۔ جبریل ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے، آقا مجھے اس مقام سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر جبریل نے ایک قدم بھی آگے رکھا رب کعبہ کی قسم جبریل کے 600 پر جل کر خاک ہو جائے۔ اندازہ کیجیے آپ کا اور میرا محبوب اس بلندی پر پہنچا کہ سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کی حیرت۔ سدرۃ المنتہا کیا چیز ہے آپ کے اور میرے سمجھنے کے لیے مفسرین نے بڑی تحقیق کر کے فرمایا، جو سمجھ لو بیری کے درخت کی طرح ایک درخت تھا، ایک درخت ہے لیکن اس کی خوبصورتی، آقا فرماتے ہیں اس درخت کی خوبصورتی اس وقت اتنی زیادہ تھی کہ میں اپنے لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ جس کی خوبصورتی میرا آقا فرماتا میں نہیں بیان کر سکتا، آپ کی اور میری عقل کہاں سے سمجھ سکتی ہے اس کی خوبصورتی۔ میں اس کے پتے جو تھے نا بڑا سنہری رنگ ان کا، خوبصورتی لگی ہوئی ہے، اور آسمان سے ڈائریکٹ نور کی برسات اس درخت کے اوپر ہو رہی ہے۔ مطلب میں نے زندگی کے اندر 2 مرتبہ جبریل کو اپنی اصلی حالت کے اندر دیکھا۔ ایک مرتبہ تو دیکھا تھا جس وقت میں غار حرا کے اندر تھا، اور جبریل نے آ کر مجھے سینے سے لگا کر کہا تھا کہ اے محمد پڑھیے۔ وہ پہلا موقع تھا جب میں نے جناب جبریل امین کو اپنی اصلی حالت کے اندر دیکھا ہے، اور دوسرا موقع وہ جب جبریل مجھے مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا پر پہنچا کے کہا آقا اس سے آگے جبریل کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے تب جبریل کو دیکھا، جبریل کو اپنی اصلی حالت میں دیکھ کر میں محمد فوراً پہچان گیا، یہ وہی فرشتہ ہے جو مجھے غار کے اندر ملا تھا۔ آقا فرماتے ہیں آگے کیا ہوا، لمبی چوڑی تفصیل ہے۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے میں نے جنت کا نظارہ بھی کیا، جہنم کا نظارہ بھی کیا اس سفر کے اندر۔ یہ سفر ہے، سیر نہیں ہے، سفر ہے میرا۔ آقا فرماتے ہیں میں جنت کے اندر پہنچا، مجھے جبریل نے دکھایا کہ ایک شخص ہے اس کی کھیتی نکلتی ہے، بلند ہو جاتی ہے، جوان ہو جاتی ہے، یہ کھیتی کاٹتا ہے، ابھی کھیتی کاٹ کے فارغ ہوتا ہے، ابھی سائڈ پہ رکھتا نہیں ہے، دوبارہ پھر کھیتی بلند ہو جاتی ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا آقا یہ آپ کی امت کے وہ نوجوان وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو زندگی کے اندر خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے نیکی کا عمل کیا کرتے تھے۔ میرے رب ان کو زندگی کے اندر دنیا میں تو جو بدلہ دیتا ہی دیتا تھا، یہاں آخرت کے اندر ایک نیکی کا بدلہ میرا اللہ 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ یہ بدلے کی ایک کیفیت آپ کو دکھائی جا رہی ہے۔ اب یہ کھیتی کٹتی نہیں ہے، دوسری پہلے تیار، دوسری کو کاٹتا ہے تیسری تیار، تیسری کو کاٹتا ہے چوتھی تیار ہو جاتی۔ آقا فرماتا ہے میں کھڑا تھا، میں نے جنت کے اندر کسی کے چلنے کی آواز سنی، کسی کے پاؤں کے کھٹکنے کی آواز سنی، کسی کے جوتوں کے میں نے چاقوں کی آواز سنی۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون چل رہا ہے جنت کے اندر؟ فرمایا آقا آپ کا غلام، آقا آپ کا غلام، آپ کا شاگرد، حبشے کا رہنے والا کالا بلال چل رہا ہے۔ آقا پوچھتے ہیں جبریل اس سے پہلے جنت کے اندر کیسے؟ بلال کے جنت کے اندر چل رہا ہے؟ فرمایا نہیں میرے آقا، وہ چل تو مکے کی گلیوں میں رہا ہے، میرے اللہ نے اس کے
اس پیغمبر کی شان کیا ہوگی؟ وہ پیغمبر جس کا حبشہ کا بلال ایسا ہے، اس پیغمبر کی شان کیا ہوگی؟ آقا فرماتے ہیں جنت سے لے کر جہنم کے قریب جہنم کا نظارہ کرایا. اب یہ آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے، آپ کو اور مجھے ان لوگوں کا انجام دکھا کر بتا کر میرے آقا کی زبان سے سنوا کر بتایا کہ زندگی گزارو تو ان شعبوں سے بچ کے چلنا. آقا فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے منہ کے ہونٹ بڑے ہونٹ ہیں، ایسے ہونٹ جیسے اونٹ کے ہونٹ لٹک رہے ہوتے ہیں، اس سے بھی زیادہ بڑے. ایک فرشتہ ہاتھ کے اندر کینچی لے رہا ہے، اس کے ہونٹوں کو کاٹتے ہیں. اوپر والا ہونٹ کاٹتا ہے، کاٹ کے فارغ ہوتا ہے، پھر نیچے والا ہونٹ کاٹنا شروع کرتے ہیں. میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون شخص ہے جس کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا ہے؟ توجہ کرنا. جبریل فرماتے ہیں آقا یہ وہ شخص ہے جو لوگوں کے درمیان فتنہ برپا کیا کرتا تھا. آقا پوچھتے ہیں کیا مطلب؟ آقا یہ وہ شخص ہے جو ادھر کی بات سن کر ادھر بتاتا ہے، ادھر کی بات سن کر چار اپنی طرف سے ملا کر پہلے کو بتاتا ہے، دونوں کے درمیان لڑائی کرتا ہے اور دونوں کے درمیان کے سلوک کو برباد کرتا ہے. میرے اللہ نے اس کی سازش کی وجہ سے، اس حرکت کی وجہ سے عذاب یہ دی، قیامت کی صبح تک یہ فرشتہ اس کے ہونٹوں کو کاٹتا رہے گا. آقا آگے چلتی ایک دوسرا شخص دیکھا کہ اس کا دھڑ تو انسانوں والا ہے لیکن سر سور جیسا ہے. دھڑ انسانوں والا لیکن اس کا سر وہ بالکل سور جیسا ہے. آقا پوچھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا آقا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر صرف دوستی کی خاطر، صرف رشتہ داری کی خاطر، صرف تعلق داری کی خاطر جھوٹی گواہیاں دیتے تھے. پتہ ہوتا تھا کہ میرا دوست حق پر نہیں ہے، پتہ ہوتا تھا کہ میرا رشتہ دار حق پر نہیں ہے، پتہ ہوتا تھا کہ میرا تعلق والا حق پر نہیں، لیکن صرف تعلق بچانے کے لیے، دوستی بچانے کے لیے، رشتہ داری بچانے کے لیے جھوٹی گواہی دی ہے. میرا رب اس کو قیامت کی صبح تک اس کے سر کو سور کا سر بنا کے رکھ دے گا. میرے آقا دیکھیں گورکھ ہے، پراگندہ عالم کے اندر ہے، سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، گریبان کھلا ہوا ہے، شکل بگڑی ہوئی ہے اور کتوں کی طرح وہ آوازیں نکال رہی ہے، ایک کتیا کی طرح چیخ رہی ہے. آقا پوچھا جبریل یہ کون عورتیں ہیں؟ فرمایا آقا یہ وہ عورتیں ہیں، یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا کے اندر اپنے خامدوں کا احترام نہیں کرتی تھی. خامد نے اگر کبھی کوئی بات پوچھی، یہ خامد کو ایک بات کی بجائے 10 باتیں سناتی تھی. یہ خامد کے سامنے بڑے نخرے کیا کرتی تھی، خامد کی اطاعت نہیں زبان درازی کرتی تھی. میرے رب نے ان کو جہنم میں عذاب یہ دیا کہ ان کی زبان سے کتیا کی آواز نکال دی. میرے دوستو بہت سارے میرے لوگ، میرے اللہ نے ایسے سے معاملات آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کے اندر لکھا ہے. دیکھا آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کے سر کے اوپر ایک بھاری بھرکم پہاڑ آتا ہے، ان کے اوپر آتا ہے، ان کو زمین کے اندر پھنسا دیتے ہیں. پھر پہاڑ سائڈ پہ ہوتا ہے، یہ شخص نکلتا ہے، پھر اس کے اوپر پہاڑ آتا ہے، زمین کے اندر پھنسا دیتے ہیں. آقا پوچھتا ہے اے جبریل یہ کون شخص ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو لوگ امانتیں رکھا کرتے ہیں اور یہ امانتوں کے اندر خیانت کیا کرتے ہیں. لوگ ان کے اوپر اعتماد کر کے مال ان کے پاس رکھا کرتے تھے یا ان کو مال دیتے تھے کہ صحیح مصرف میں خرچ کرنا، لیکن انہوں نے مال کے اندر خیانت کی. کل قیامت کی صبح تک میرا رب ان کو اسی عذاب کے اندر مبتلا کرتا ہے. ایک شخص کو میرے آقا نے دیکھا 2 پتھر ہیں، ایک نیچے پتھر رکھا ہوا ہے، دوسرے پتھر کے اوپر اس کا سر رکھا ہوا ہے اور پیشانی کے اوپر ایک دوسرا پتھر آتا ہے، دونوں پتھروں کے نیچے یوں اس کا سر رکھ کے اس کے سر کو یوں کچل دیا جاتا ہے. جب وہ بالکل اس کا سر برابر ہو جاتا ہے، میرے اللہ اس پتھر کو اٹھواتے ہیں، فرشتہ پتھر ہٹاتا ہے، اس کا سر دوبارہ ٹھیک ہوتا ہے، پھر دوسرا پتھر آتا ہے، اس کے سر کو بالکل یوں کچل دیتا ہے. آقا پوچھتے ہیں جبریل یہ کون شخص ہے جس کے سر کو یوں پتھر سے کچلا جا رہا ہے؟ توجہ کرنا، سینے پر ہاتھ رکھ کر میرے جملے پر غور کرنا. آقا پوچھتے ہیں جبریل یہ کون شخص ہے جس کی پیشانی کو، جس کے سر کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے؟ جناب جبریل امین فرماتے ہیں آقا یہ آپ کی امت کے وہ نوجوان وہ افراد ہیں جو کلمہ تو آپ کو پڑھتے ہیں، جو آپ کو اپنا مقتدی رہنما نبی تو مانتے ہیں، لیکن میرے رب نے جو حکم قرآن میں دیا اقیموا الصلاۃ اور مسلمانوں نماز کو قائم کرو، 5 وقت مسجد کے اندر اذان دینے والا مؤذن بار بار کہتا ہے
بڑا محلہ ہے ماشاءاللہ، جمعے کے اندر ہمارا مجمع بہترین ہوتا ہے، لوگ نماز پڑھتے ہوں گے دوسری مساجد کے قریب، لیکن ہماری مسجد میں یا آپ مجموعی طور پہ مساجد کے اندر دیکھ لیں، محلوں کے اندر دیکھ لیں، اگر کسی محلے میں 100 افراد رہتے ہیں نا تو نمازی بڑی مشکل سے 10 ملتے ہیں، نمازی بڑی مشکل سے 10 ملتے ہیں۔ کوئی خوش نصیب محلہ شاید پورے پاکستان میں کوئی ایسی جگہ شاید کہیں موجود ہو کہ اگر محلے کے اندر 100 افراد ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، وہ سب کے سب 100 کے 100 نماز پڑھتے، بڑی مشکل بات ہے۔ میرے دوستو، معراج کا واقعہ ابھی بھی باقی ہے، وقت ختم ہو گیا۔ یہ واقعات صرف سننے سے تعلق نہیں ہے، ان کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ میں ممبر پہ آ کے بیان کروں، مجھے بیان کرنے کا لطف آئے، آپ کو سننے کا لطف آئے، صرف لطف کے لیے وقت نہ گزاریں۔ خدا را اپنی زندگی کو بنائیں، نہیں پتا کل کس کو کتنا وقت ملتا ہے کتنا نہیں۔ ابھی ہمارے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا امتحان تھا، 6 دن پرچے ہونے تھے۔ ایک لڑکا جس نے 10 سال تعلیم حاصل کی، خدا کی قسم میرے دماغ سے ابھی تک وہ لڑکا نہیں اتر رہا، خوبصورت چہرہ، نوجوان لڑکا، 10 سال تعلیم حاصل کی، 1 مہینہ پہلے اس کی دستار بندی ہوئی، عالم بن گیا، سر پہ دستار فضیلت باندھی گئی، اسی مجلس کے اندر اس کے والدین نے اس کا نکاح کرایا۔ تیسرا پرچہ تھا، 2 پیپر بالکل ٹھیک دیے، تیسرا پرچہ رات کو دوستوں کے ساتھ بیٹھا، گپ شپ لگائی، پیپر کی تیاری کری، رات کو 12 بجے سویا، کمرے کے اندر سویا ہے، دوستوں کو کہا کہ ابھی رات کو 12 بجے سوتا ہوں، صبح 4 بجے اٹھ کے پرچے کی تیاری کروں گا۔ بالکل ٹھیک ٹھاک، کوئی بیماری نہیں، کوئی کچھ نہیں، نوجوان ہے، لڑکا ہے، ابھی نکاح ہوا ہے، 12 بجے رات کو سوتا ہے، صبح 4 بجے سارے کمرے کے لڑکے اٹھے، سب لڑکوں نے تیاری کی ہے، سب لڑکے پرچہ دینے کے لیے تیار ہوئے ہیں، فجر کی نماز ہو گئی، اس ساتھی کو اٹھایا گیا، ساتھی اٹھا نہیں، لڑکے پریشانی کے عالم میں استاد کے پاس بھاگتے ہوئے گئے، استاد جی ہماری کلاس کا لڑکا حارث جس کا نام ہے، ہلانے سے حرکت نہیں کرتا، اٹھانے سے اٹھتا نہیں ہے، عجیب و غریب کیفیت ہے، دوستوں استاد بھاگتا ہوا کمرے میں آیا، عجیب ماجرا یہ، استاد بھی دیکھ کر حیران ہو گیا، ڈاکٹر کو بلایا گیا، ڈاکٹر نے جب آ کر چیک کیا تو پتا چلا کہ حارث اس دنیا کے اندر موجود ہی نہیں ہے۔ اس کے والدین کے اوپر گزری کیا ہوگی؟ میرا اس کے ساتھ کبھی تعلق نہیں، کبھی بات نہیں، کبھی رابطہ نہیں، صرف ایک کے وفاق کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ساتھی ہے، عالم بن رہا ہے، اس کا چہرہ ابھی دماغ سے نہیں اترتا، یہ سوچ کر اس کے والدین کی خواہشات کیا ہوں گی، اس کے جذبات کیا ہوں گے، لیکن زندگی نے وفا نہیں کی۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں آج نماز نہیں پڑھتے جی، کل توبہ کر لیں گے، کل پڑھ لیں گے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں جی آج گاڑی نہیں رکھتے، بہت سارے نوجوان کہتے ہیں شادی کے بعد رکھ لوں گا، جس کی شادی ہو جائے وہ سوچتا ہے جی 2-4 بچے ہو جائیں پھر رکھ لوں گا۔ ہمارے معاملات کچھ نہیں ہوتے میرے دوستوں، موت کبھی نہیں بخشتی، کبھی آپ کو رعایت نہیں دے گی۔ اللہ نے جو وقت لکھا ہے اس وقت کے اوپر موت آنی ہے۔ خدا را نماز پڑھیے، اپنے معاملات کو درست کیجیے، والدین کی خدمت کیجیے، گھر والوں کے حقوق ادا کیجیے اور گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو